بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، آج سیرت کے واقعات کے سلسلے میں ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی، آپ کا نام ابو عبداللہ ہے، فارس کے یعنی ایران کے کسی مقام ہرمز کے رہنے والے تھے۔ لکھا ہے کہ فارس کے بادشاہوں کے خاندان سے تھے۔ ان سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ تم کون ہو، تو جواب دیتے تھے کہ میں سلمان اسلام کا بیٹا ہوں، انا سلمان ابن الاسلام، یعنی میرے باپ کا نام کیا پوچھتے ہو، بس میرا وجود تو اسلام کے لیے ہے اور اسلام کی وجہ سے ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بہت زیادہ ہوئی ہے، تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ ان کی عمر 250 سال سے بھی زیادہ ہوئی ہے، بعض لوگوں نے اس سے زیادہ بتائی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، جسے حدیث کی مختلف کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سلمان فارسی نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں ملک فارس میں ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، میرے باپ اپنے شہر کا چودھری تھا اور سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا تھا، گویا وہ مجھے ایک کنواری لڑکی کی طرح سے نگرانی کرتا، گھر سے باہر نہیں جانے دیتا۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آگ پوجتے تھے، مجوسی تھے۔ میرے باپ نے مجھ کو آتش کدے کا محافظ اور نگہبان بنا رکھا تھا کہ کسی وقت وہ آگ بجھ نہ پائے۔ ایک مرتبہ میرا باپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا، اس لیے مجبوراً مجھ کو کسی زمین اور کھیت کے دیکھنے کے لیے بھیجا اور یہ تاکید کر دی کہ دیر مت کرنا، جلدی واپس آنا۔ میں گھر سے نکلا، راستے میں نے ایک گرجا گھر دیکھا، عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ اس میں اندر سے کچھ آوازیں آئیں، میں اندر گھسا تو دیکھا کہ عیسائی ہیں جو وہاں عبادت میں مشغول ہیں۔ مجھ کو ان کی عبادت کا طریقہ پسند آیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ تمہارے دین کی اصل کہاں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دین کی اصل ملک شام میں ہے۔ اس سارے کام میں شام ہو گئی، رات ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ باپ نے انتظار کیا اور تلاش میں میرے لوگوں کو دوڑایا۔ جب میں گھر پہنچا تو اس نے پوچھا کہ کہاں تھے؟ میں نے کہا کہ ایسے ایسے واقعہ پیش آیا، میں یوں گرجا گھر چلا گیا تھا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا اس دین میں کوئی خیر نہیں، تیرے باپ دادا کا دین یہی بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ ابا جان ہرگز نہیں، وہ دین جس کو میں دیکھ کر آیا ہوں وہ ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے یہ سنا تو میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر سے باہر نکلنے کو منع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا جیسے کہ فرعون نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کوئی معبود بنایا تو تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ لہذا میں بندھا ہوا پڑا رہا۔ میں نے خفیہ طریقے کے ساتھ گرجا گھر میں کسی سے یہ پیغام بھیج دیا کہ میں ایسے ایسے باندھ ڈالا گیا ہوں، اگر کوئی قافلہ ملک شام کو جاتا ہوا مل جائے
تو مجھے بتانا، میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک موقع پر ان لوگوں نے مجھے اطلاع دی کہ ایک تاجروں کا قافلہ شام جا رہا ہے۔ میں نے موقع پا کر بیڑیاں اپنے پیروں سے نکال دیں اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ شام پہنچ کر پوچھا کہ یہاں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک پادری ہے، اس کے پاس جاؤ۔ میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ میں آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کا دین پسند ہے، آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دین سیکھ سکوں۔ اس نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اس کے پاس رہنے لگا۔ وہ اچھا آدمی نہ تھا، بڑا حریص لالچی تھا، دوسروں سے صدقات وصول کرتا اور خود کھا لیتا۔ جب لوگ روپیہ لے کر آتے تو جمع کر کے رکھ لیتا، فقیروں اور مسکینوں کو نہ دیتا۔ اس طرح اس نے اشرفیوں کے ساتھ بڑے بڑے مٹکے جمع کر لیے۔ میں اس کے پاس رہتا رہا، لیکن جب وہ مر گیا اور لوگ اس کی عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کرنے لگے تو میں نے لوگوں سے کہا کہ سنو، یہ اچھا آدمی نہ تھا۔ اور پھر میں نے اس کے وہ مٹکے اس کو دکھائے جو اس نے دولت کے اکٹھے کر کے رکھے تھے۔ لوگوں نے اس کو دفن کرنے سے انکار کر دیا اور ایک دوسرے عالم کو اس کی جگہ بٹھا دیا۔ سلمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اس دوسرے عالم سے بڑھ کر کسی کو عابد اور زاہد اور دنیا سے بے تعلق اور آخرت کا شائق اور طلبگار نہیں دیکھا۔ جس قدر مجھ کو اس عالم سے محبت ہوئی اس سے بیشتر کبھی کسی سے نہیں ہوئی۔ میں برابر ان کی خدمت میں رہا حتیٰ کہ ان کا آخر وقت آ گیا تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھے بتلا دیجئے اور وصیت کیجئے کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس رہوں۔ کہنے لگے کہ موصل میں ایک عالم ہے، تم ان کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ ان کے انتقال کے بعد میں ان کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نصیبین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا۔ پھر جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو شہر عموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ فلاں فلاں عالم کے پاس رہا، اب آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں؟ تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا عالم دنیا میں موجود نہیں جس کے پاس میں تمہیں بھیج سکوں۔ البتہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے، ان کا ظہور عرب میں ہوگا۔ ایک پیڑوں کی، کھجوروں کے پیڑوں کی زمین میں وہ آن کر ہجرت کریں گے، تم وہاں پر پہنچ جانا۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ صدقے کا مال نہ کھائیں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی، جب تم اس کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ میں نے ان کی وصیت کو یاد کیا۔ اسی اثناء میں میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں جمع ہو گئی تھیں۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب جانے والا مجھ کو مل گیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو ساتھ لے چلو، یہ گائیں اور بکریاں تم سب لے لو۔ ان لوگوں نے قبول کر لیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ جب ہم وادی قرا میں پہنچے تو میرے ساتھ ان لوگوں نے بدسلوکی کی اور مجھے پکڑ کے غلام بنا لیا اور ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ زمین ہے جہاں کے لیے میں نکلا تھا، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظہ میں ایک یہودی ان کے پاس آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینہ لے آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینہ کو دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جو میرے عالم نے مجھ کو بتائی تھی۔ بخاری شریف میں خود حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ اس طرح سے میں 10 مرتبہ سے فروخت ہوا۔ مدینے میں اس یہودی کے پاس رہا اور بنی قریظہ میں ان کے درختوں کا کام کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے میں مبعوث فرما دیا گیا، مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے مطلق علم نہ ہوا۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور قبا میں بنو عامر بن عوف کے یہاں آپ نے قیام فرمایا،
اس وقت میں ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اس کا ایک دوست آیا اور کہنے لگا، اے میرے چچا کے بیٹے، خدا بنی قیلہ یعنی انصار کو ہلاک کرے، قبا میں ایک شخص کے گرد جمع ہیں جو مکے سے آیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ حضرت سلمان کا یہ جملہ سننا تھا کہ ان کی حالت غیر ہو گئی، بڑی مشکل سے دل کو تھاما، درخت سے اترے اور آنے والے یہودی سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ تو صحیح، ابھی تم کیا بات کہہ رہے تھے، وہ بیان کرو مجھ سے۔ میرے آقا کو غصہ آ گیا اور زور سے میرے ایک تماچا مارا اور کہا کہ ان باتوں سے تجھے کیا مطلب، تو اپنا کام کر۔ جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی تو جو کچھ میرے پاس جمع تھا وہ ساتھ لیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت قبا میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ کے اور آپ کے رفقا کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ سب حضرات ضرورت مند ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے اور آپ کے رفقا کے لیے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے صدقہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور کہا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، اور صحابہ میں سے کچھ لوگوں سے کہا کہ تم لے لو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم یہ ان 3 علامتوں میں سے ایک ہے جو پوری ہوئی۔ میں واپس آ گیا اور پھر کچھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب میرے پاس کچھ جمع ہو گیا اور آپ مدینہ تشریف لے آئے تو پھر میں حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ آپ صدقہ تو نہیں قبول فرماتے لیکن ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اسے قبول فرما لیں۔ حضور نے قبول فرمایا، خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ میں نے دل میں کہا دوسری علامت ہے جو پوری ہوئی۔ میں واپس آ گیا، چند روز کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا۔ آپ اس وقت ایک جنازے کے ہمراہ بقیع میں تشریف لائے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کیا آپ کی ہمراہ تھی۔ آپ درمیان میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے بیٹھا تاکہ وہ مہر دیکھ سکوں۔ آپ گویا سمجھ گئے۔ پھر آپ نے پیچھے سے اپنی کمر پہ سے چادر ہٹائی، میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب سامنے آ جاؤ، اور جس طرح تجھ سے اے ابن عباس میں نے واقعہ بیان کیا ہے، اسی طرح سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے یہ تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کر دیا، اور اسی وقت میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ اسی وجہ سے میں غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان، اپنے آقا سے کتابت کر لو، یعنی اس سے اپنی قیمت اور معاوضہ طے کر لو تاکہ وہ تمہیں آزاد کر دے۔ سلمان نے اپنے آقا سے کہا۔ آقا نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، 40 اوقیہ چاندی تم مجھے ادا کرو گے اور 300 کھجور کے درخت لگاؤ گے، اور جب کھجور کے درخت بڑے ہو جائیں جب تم آزاد ہو جاؤ گے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ میرا مالک تو بڑی سخت شرطیں رکھ رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کی شرطیں قبول کر لو۔ پھر آپ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلمان کی کھجور کے پودوں میں مدد کریں۔ چنانچہ کسی نے 30 پودے، کسی نے 20 پودے، کسی نے 15 اور کسی نے 10 پودے میری مدد کی۔ جب پودے جمع ہو گئے تو مجھ سے فرمایا کہ سلمان اب گڈھے کھودو۔ جب گڑھے تیار ہو گئے تو دست مبارک سے ان تمام پودوں کو لگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ 1 سال گزرنے نہ پایا تھا کہ سب پہ پھل آ گیا، اور کوئی پودا ایسا نہ رہا جو خشک ہو، سب کے سر سبز اور شاداب ہو گئے اور سب کو پھل آ گیا۔ درختوں کا قرضہ تو ادا ہو گیا، لیکن ابھی 40 اوقیہ چاندی باقی تھی۔ ایک روز میں حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور ایک انڈا سونے کا حضور کو پیش فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس مسکین فارسی کو بلاؤ۔ میں حاضر ہوا تو آپ نے وہ انڈا
سونے کا مجھے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے مالک کو اس کا قرض ادا کر دو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سونا تو بہت تھوڑا ہے۔ اس نے تو زیادہ رقم مقرر کی، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو تول لو۔ چنانچہ میں نے اس کو تولا تو پورا 40 اوقیہ تھا۔ میں نے اپنے مالک کو وہ 40 اوقیہ ادا کیا اور غلامی سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں غزوہ خندق میں آپ کے شریک رہا اور اس کے بعد تمام غزوات میں آپ کے شریک تھا۔ اس واقعے کو سیرت ابن ہشام نے اور صحابہ نے اور بعض حدیث کی دوسری کتابوں میں مسلم وغیرہ بخاری وغیرہ نے اس کے کچھ حصے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں غزوہ خندق میں شرکت کی، اور غزوہ خندق جو خندق کھودی گئی وہ بھی انہی کے مشورے سے کھودی گئی۔ جب تمام مشرکین نے مدینے پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس وقت انہی کی بتائی ہوئی ترکیب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے کے اطراف میں خندق کو کھود کر مدینے کی حفاظت کا بندوبست فرمایا۔ یہ ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ سلمان میری ذات کا حصہ ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن کو ہم اپنے موقع پر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے فضائل بے انتہا ہیں، ان کی خدمات کو، ان کی قوم کی خدمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اسلام کے لیے انہیں ترقی اور حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔